السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی پہلی رات شوہر نے منہ دکھائی میں ایک ڈبہ دیا۔ میں نے خوشی سے کھولا۔ اس میں طلاق کے کاغذات تھے جن پر ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے۔ اس نے کہا، اگر تم نے کل صبح تک میری ایک شرط نہ مانی میں تمہیں ابھی طلاق دے دوں گا۔ جب اس نے وہ شرط بتائی تو میں سکتے میں آ گئی اور رونے لگی، کیونکہ اس کی شرط یہ تھی کہ میرا نام عائشہ ہے اور میری زندگی کی یہ انتہائی دردناک، کربناک اور روح فرسا داستان ایک ایسے ناقابل فہم اور ہولناک فریب پر مبنی ہے جس نے میرے تمام تر معصوم خوابوں میں میری امیدوں اور میرے ہر اس اندھے اعتماد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا کر رکھ دیا جس پر میں اپنی پوری زندگی فخر کیا کرتی تھی۔ میری پرورش اس شہر کے ایک انتہائی پسماندہ، کچے اور غریبانہ سے علاقے میں ہوئی تھی، جہاں میرے بوڑھے اور لاغر والد رحیم نے اپنی تمام تر خواہشات اور بنیادی ضرورتوں کا گلا گھونٹ کر میری اور میرے بہن بھائیوں کی پرورش کی تھی اور ہمیں اس قابل بنایا تھا کہ ہم اس ظالم معاشرے میں سر اٹھا کر چل سکیں۔ میرے والد ایک انتہائی محنتی اور دیانتدار انسان تھے، جو سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر دن رات محنت مزدوری کرتے تھے تاکہ ہمارے گھر کا چولہا جلتا رہے اور ہم دو وقت کی روٹی کھا سکیں۔ میری والدہ سکینہ ایک انتہائی نیک دل اور صابر عورت تھی، جو سارا دن گھر کے کام کاج کے علاوہ محلے کے لوگوں کے کپڑے سی کر چند سکے کماتی تاکہ میرے والد کا ہاتھ بٹا سکیں۔ غربت اور مفلسی ہمارے گھر کے ہر کونے میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے گھر میں ایک عجیب سا سکون اور پیار تھا۔ میں نے اپنے والدین کی سب سے بڑی اولاد تھی اور مجھے ہمیشہ یہ احساس دلایا گیا تھا کہ ایک دن میرے والدین میری شادی کسی اچھے اور نیک انسان سے کر کے اپنے کاندھوں کا یہ بوجھ اتار دیں گے۔ جب میں جوان ہوئی اور میری تعلیم کا سلسلہ غربت کی وجہ سے منقطع ہو گیا، میری والدہ نے مجھے گھر کے کاموں اور سلیقے میں مکمل طور پر ماہر کر دیا تاکہ کل کو جب میں کسی کے گھر جاؤں تو میرے غریب والدین کی تربیت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ میرا سارا دن گھر کے چھوٹے موٹے کاموں اور اپنی والدہ کی سلائی کڑھائی میں مدد کرنے میں گزرتا تھا۔ وقت اس طرح اپنی سست روی سے گزرتا رہا کہ ایک دن ہمارے اس چھوٹے اور کچے مکان کے دروازے پر زبیدہ نامی ایک عورت نے دستک دی۔ زبیدہ ہمارے علاقے کی ایک جانی پہچانی عورت تھی، جو رشتوں کا کام کرتی ہے اور لوگوں کے گھروں میں شادیاں کروانے کی عوض کچھ رقم وصول کرتی تھی۔ زبیدہ جب ہمارے گھر آئی، اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی اور جوش تھا۔ اس نے میری والدہ کے پاس بیٹھ کر بتایا کہ وہ میرے لیے ایک ایسا شاندار اور ناقابل یقین رشتہ لائی ہے جو ہماری آنے والی 7 نسلوں کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ زبیدہ نے بتایا کہ یہ رشتہ شہر کے انتہائی مالدار اور بااثر خاندان کی طرف سے ہے، جن کا نام اور روب پورے شہر میں گونجتا ہے۔ اس خاندان کے چشم و چراغ کا نام کامران ہے، جو ایک بہت بڑا تاجر ہے، اور اس کی دولت کا اندازہ لگانا ہم جیسے غریب لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ میری والدہ یہ سب سن کر انتہائی حیران اور پریشان ہو گئی، کیونکہ ہم جیسے غریب اور پسماندہ لوگوں کا اتنے بڑے اور کروڑ پتی خاندان کے ساتھ کوئی جوڑ یا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ میری والدہ نے زبیدہ سے انتہائی عاجزی سے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم اتنے بڑے خاندان کی بیٹی بننے کے خواب نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہمارے پاس تو اپنی بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے ایک جوڑا بھی بمشکل دستیاب ہوتا ہے۔
لیکن زبیدہ نے میری والدہ کو تسلی دی اور ایک ایسی بات بتائی جس نے میرے والدین کو حیرت کے سمندر میں غرق کر دیا۔ زبیدہ نے کہا کہ کامران اور اس کی والدہ کو جہیز یا دولت کی ذرا برابر بھی کوئی لالچ یا کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف ایک ایسی غریب، انتہائی سادہ اور نیک سیرت لڑکی کی تلاش میں ہے جس کا کوئی لمبا چوڑا خاندان یا کوئی نخرے نہ ہو، اور جو ان کے گھر کو ایک سچی اور فرما بردار بہو بن کر سنبھال سکے۔ زبیدہ نے مزید بتایا کہ کامران کی والدہ نے خود زبیدہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ کسی انتہائی غریب گھرانے کی بیٹی ڈھونڈ کر لائے تاکہ وہ اس غریب خاندان کی مالی مدد بھی کر سکے اور اپنے بیٹے کے لیے ایک سادہ لڑکی بھی حاصل کر سکے۔ میرے والدین کے لیے یہ ساری باتیں کسی طلسماتی اور ناقابل یقین خواب جیسی تھی۔ میرے بوڑھے والد نے جب یہ سنا، ان کی آنکھوں میں خوشی اور شکر گزاری کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید ان کی زندگی بھر کی محنت اور مشقت کا صلہ اللہ نے اس شاندار رشتے کی صورت میں دے دیا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد کامران کی والدہ، جن کا نام راشدہ تھا، وہ اپنی ایک انتہائی مہنگی اور لمبی گاڑی میں سوار ہو کر ہمارے اس کچے محلے میں آئیں۔ ان کا لباس اور ان کا روب ایسا تھا کہ پورے محلے کی عورتیں انہیں حیرت اور حسرت سے دیکھ رہی تھیں۔ راشدہ نے ہمارے گھر میں قدم رکھتے ہی میری والدہ سے انتہائی گرمجوشی اور محبت سے ملاقات کی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، میری سادگی اور خوبصورتی کی بے پناہ تعریف کی۔ انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ انہیں میرا رشتہ منظور ہے اور وہ مجھے اپنی بہو اور اس گھر کی ملکہ بنا کر لے جانا چاہتی ہیں۔ میرے والدین نے خوشی سے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ راشدہ نے میرے والد کے ہاتھ میں ایک انتہائی موٹا لفافہ تھمایا جس میں اتنی بڑی رقم تھی۔ میرے والد نے اپنی پوری زندگی میں اتنے پیسے ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ راشدہ نے کہا کہ یہ رقم شادی کی تیاریوں اور میرے والدین کی مدد کے لیے ہے۔ انہیں جہیز کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شادی کا سارا خرچہ اور میرے تمام کپڑے اور زیورات وہ خود تیار کروائیں گی۔ میرے والدین اس قدر بڑی اور غیر متوقع خوشی پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ لیکن اس رشتے کے پکے ہونے کے چند دن بعد ہی راشدہ نے ایک عجیب اور حیران کن شرط ہمارے سامنے رکھی۔ راشدہ نے میرے والدین کو بلایا اور کہا کہ ان کے خاندانی رواج کے اور ان کے مرتبے کے مطابق ان کے خاندان میں جب بھی کوئی نئی دلہن آتی ہے تو اس کا ایک مکمل اور انتہائی تفصیلی جسمانی اور طبی معائنہ کروایا جاتا ہے تاکہ یہ تسلی کی جا سکے کہ آنے والی لڑکی کو کوئی پوشیدہ یا اندرونی بیماری تو نہیں، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے خاندان کے وارث کی ماں بننے والی ہوتی ہے۔ میرے والدین اس شرط پر کچھ ہچکچائے کیونکہ ہمارے غریب گھرانوں میں اس قسم کی میڈیکل رپورٹ کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن راشدہ کی محبت، ان کی مالی مدد اور ان کے روب کے سامنے میرے والدین نے خاموشی سے سر جھکا دیا اور اس شرط کو ان کے خاندانی رواج کا حصہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ اگلے ہی دن راشدہ کی گاڑی ہمارے گھر کے دروازے پر آ کر رکی اور مجھے ان کے ساتھ شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے تشخیصی مرکز میں لے جایا گیا۔ وہ اسپتال اتنا بڑا اور شاندار تھا کہ میں اس کی عمارت دیکھ کر ہی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہاں کے عملے نے مجھے ایک خاص کمرے میں بٹھایا اور پھر میرے ایک انتہائی طویل اور باریک بینی سے طبی معائنہ شروع ہوا۔ انہوں نے میرے جسم سے خون کی کئی شیشیاں نکالیں
مجھے مختلف قسم کی بڑی اور خوفناک مشینوں کے اندر لیٹنے کو کہا گیا۔ میرے جسم کے اندرونی حصے کا انتہائی تفصیلی سے جائزہ لیا گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی چیز ہوں جسے خریدنے سے پہلے اس کا ایک ایک پرزہ کھول کر دیکھا جا رہا ہو۔ وہ پورا دن اس اذیت ناک اور طویل معائنے میں گزر گیا۔ راشدہ سارا وقت وہاں موجود رہی۔ ان ڈاکٹروں سے بار بار کوئی تفصیلی اور پرسرار قسم کی معلومات لیتی رہی۔ جب ہم گھر واپس لوٹ رہے تھے تو راشدہ کے چہرے پر عجیب سی فاتحانہ اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے مجھے پیار سے کہا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، میں ان کے خاندان کے لیے بالکل مناسب اور صحت مند لڑکی ہوں۔ ان کی اس بات نے میرے دل میں موجود سارے خوف اور سارے تجسس کو ختم کر دیا۔ میں نے سوچا واقعی یہ امیر لوگوں کے عجیب و غریب چونچلے ہیں جنہیں ہمیں برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ کچھ دن بعد اس میڈیکل رپورٹ کی تفصیلی دستاویزات راشدہ کے گھر پہنچ گئیں، اور اس کے بعد شادی کی تیاریاں انتہائی تیزی اور اجلت کے ساتھ شروع کر دی گئیں۔ کامران کی طرف سے ہمارے غریب خانے پر روزانہ نت نئے اور انتہائی مہنگے تحائف، مہنگے ترین کپڑے، شاندار قسم کے زیورات بھیجے جانے لگے۔ پورے محلے میں میری قسمت کے چرچے ہونے لگے۔ ہر کوئی میری ماں کو مبارکباد دینے لگا کہ اس کی غریب بیٹی کی قسمت جاگ رہی ہے اور وہ ایک محل کی ملکہ بننے جا رہی ہے۔ لیکن ان ساری خوشیوں اور ان ساری تیاریوں کے درمیان میرا دل ایک عجیب سی نامعلوم اور پرسرار قسم کی الجھن اور بے چینی کا شکار رہنے لگا تھا۔ میں جب بھی اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی، مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ اس قدر اچانک اور اس قدر بے پناہ مہربانیوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ضرور ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ میں اکثر اپنے ان خون کے نمونوں اور ان طویل طبی معائنے کے بارے میں سوچتی جس میں میرے دل، جگر اور گردوں کا انتہائی تفصیلی جائزہ لیا گیا تھا، لیکن میں اپنی ساری سوچوں کو اپنی بے وقوفی اور اپنی کم عقلی سمجھ کر جھٹک دیتی اور اپنے سنہرے مستقبل کے خوابوں میں کھو جاتی۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس کا میرے غریب والدین کو بے صبری سے انتظار تھا۔ میری شادی کا دن ایک ایسا دن تھا جسے میں اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ کامران کے خاندان نے شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ترین شادی ہال میں ایک انتہائی شاندار اور پرشکوہ تقریب کا انعقاد کیا تھا، جہاں ہر طرف دولت کی چمک دمک، قیمتی پھولوں کی سجاوٹ اور مہمانوں کا ایک بے پناہ ہجوم تھا۔ مجھے ایک انتہائی قیمتی اور بھاری سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں سجایا گیا۔ میرے جسم پر اتنے مہنگے اور اصلی سونے کے زیورات لاد دیے گئے تھے، مجھے ان کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ جب میں دلہن بن کر اس شاندار ہال میں پہنچی تو ہر آنکھ مجھ پر مرکوز تھی۔ میرے بوڑھے والدین اس قدر خوش اور مطمئن تھے کہ ان کی آنکھوں سے مسلسل خوشی کے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے پہلی بار کامران کو دیکھا جب وہ ایک انتہائی قیمتی لباس پہنے میرے قریب آ کر بیٹھا۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت اور وجیحہ انسان تھا، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی سرد مہری، پرسرار سی خاموشی اور ایک بے نیازی موجود تھی جو مجھے اندر ہی اندر خوفزدہ کر رہی تھی۔ اس نے پورے نکاح کی تقریب کے دوران مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، نہ ہی میری طرف مسکرا کر دیکھا۔ اس کی یہ بے رخی اور اس کی یہ سرد مہری میری تمام تر خوشیوں پر ایک عجیب سا سوالیہ نشان بنتی جا رہی تھی۔ لیکن میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید وہ شرما رہا ہے یا ان امیر لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ نکاح کی وہ تمام رسومات انتہائی شان و شوکت
اور تیزی کے ساتھ مکمل ہو گئی، اور رخصتی کا وہ انتہائی جذباتی اور کربناک وقت آ گیا۔ میں اپنے بوڑھے باپ کے گلے لگ کر زاروں قطار روتی ہوئی، میرے والد نے کامران کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا اور روتے ہوئے التجا کی کہ ان کی اس معصوم بیٹی کا خیال رکھے جس نے زندگی میں غربت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ کامران نے انتہائی سپاٹ اور سرد لہجے میں جواب دیا کہ وہ مجھے بالکل خوش رکھے گا، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ میں اپنی والدہ اور اپنے بہن بھائیوں سے گلے مل کر انتہائی شاندار اور پھولوں سے لدی ہوئی گاڑی میں سوار ہو گئی اور اپنے اس کچے اور غریب محلے کی گلیوں کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنے نئے اور نامعلوم مستقبل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جہاں ہماری گاڑی اس عالی شان اور پرشکوا گھر کے بہت بڑے لوہے کے دروازے کے اندر داخل ہوئی، مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی محل میں آ گئی ہوں۔ ہر طرف روشنیوں کی بہار تھی، گھر کا ہر کونا ایک بے پناہ عمارت اور دولت کی گواہی دے رہا تھا۔ راشدہ نے انتہائی محبت اور گرم جوشی کے ساتھ میرا استقبال کیا، مجھے پھولوں سے سجے ہوئے ایک انتہائی شاندار اور بڑے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا۔ اس کمرے کی سجاوٹ، اس کا مہنگا فرنیچر اور اس کی نرم خوشبو میرے حواسوں پر ایک عجیب سا سحر طاری کر رہی تھی۔ راشدہ اور دیگر عورتوں نے مجھے اس سجی ہوئی سیج پر بٹھایا، مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی میرے دل کی دھڑکن انتہائی تیز ہو گئی، میرے پورے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی اور انجانا سا خوف دوڑنے لگا۔ میں ایک غریب اور معصوم سی لڑکی تھی جسے اتنی بڑی اور اچانک تبدیلی کا بالکل بھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں اس نرم بستر پر بیٹھی شدت سے کانپ رہی تھی اور اپنے شوہر کامران کا انتظار کر رہی تھی، جو اب میری پوری زندگی کا محافظ اور میرا سہارا بننے والا تھا۔ کمرے میں مکمل طور پر خاموشی تھی اور میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور اپنے دل کی تیز دھڑکن کی آواز سن رہی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد اچانک کمرے کے دروازے کا دستہ گھوما، کامران اندر داخل ہوا۔ اس کے کمرے میں آتے ہی میں نے حیا اور شرم سے اپنی نظریں نیچے جھکا لی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ مجھے اپنے سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ جیسے ہی میں نے کنکھیوں سے کامران کی طرف دیکھا، میرے اندر کا سارا خوف اور ساری شرم ایک انتہائی گہری اور ہولناک حیرت میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ کامران کے چہرے پر ایک نئی نویلی دلہن کے پاس آنے کی کوئی خوشی، کوئی محبت، کوئی مسکراہٹ یا کوئی نرمی بالکل بھی موجود نہیں تھی، بلکہ اس کا چہرہ انتہائی سخت، سپاٹ، سرد اور کسی پتھر کی طرح بے حس ہو چکا تھا۔ اس نے انتہائی بھاری اور سرد قدموں کے ساتھ چل کر میری طرف رخ کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انتہائی خوبصورت اور چمکدار غلاف والا ڈبہ موجود تھا۔ میں نے اپنی معصومیت اور اپنی کم فہمی میں یہ سمجھا کہ شاید وہ اس ڈبے میں میرے لیے کوئی انتہائی قیمتی اور نایاب قسم کا منہ دکھائی کا تحفہ لے کر آیا ہے۔ جیسا کہ تمام کہانیوں اور تمام رسموں میں ہوتا ہے، اس نے وہ ڈبہ انتہائی سرد مہری اور ایک عجیب حقارت کے ساتھ میرے بالکل سامنے سجے ہوئے بستر پر پھینک دیا۔ اس کا یہ انداز اس قدر توہین امیز اور خوفناک تھا کہ میں سہم کر پیچھے کی طرف ہٹ گئی۔ اس نے انتہائی کرخت اور بے حس آواز میں مجھے حکم دیا کہ میں اس ڈبے کو کھولوں۔ میں نے انتہائی لرزتے اور کانپتے ہاتھوں سے اس ڈبے کے چمکدار غلاف کو ہٹایا اور ڈبے کا ڈھکن کھولا تو میرے پیروں تلے سے وہ زمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھسک گئی جس پر میری ساری زندگی
میری تمام خواب اور میری معصومیت کی ساری عمارت کھڑی تھی۔ میری آنکھیں شدت صدمے سے شدید ترین حیرت اور ناقابل یقین سچائی کے ہولناک انکشاف پر پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میرے جسم کا سارا خون برف کی طرح جم کر مکمل طور پر ٹھنڈا پڑ گیا، کیونکہ اس ڈبے کے اندر کوئی سونے کا ہار، کوئی قیمتی زیور یا کوئی منہ دکھائی کا تحفہ بالکل بھی موجود نہیں تھا، بلکہ اس کے بالکل درمیان میں چند انتہائی موٹے اور سرکاری قسم کے کاغذات رکھے ہوئے تھے، جن کے اوپر جلی اور سیاہ حروف میں طلاق نامہ لکھا ہوا تھا۔ ان کاغذات پر ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کی موجودگی اور ان کی ہیبت چیخ چیخ کر میری بربادی کا اعلان کر رہی تھی۔ میں نے انتہائی بدحواسی، گھبراہٹ اور پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کامران کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی درندگی، ایک ایسی سفاکی اور ایک ایسا غرور تھا جس نے میری روح تک کو اندر سے چیر کر رکھ دیا۔ اس نے انتہائی سرد، شفاف اور انتہائی خطرناک لہجے میں مجھ سے کہا کہ یہ طلاق کے کاغذات ہیں اور میں انہیں مکمل طور پر تیار کروا کر لایا ہوں۔ اب تمہاری زندگی اور تمہاری قسمت کا فیصلہ صرف اور صرف تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ میں تمہیں کل صبح تک کا وقت دیتا ہوں۔ اس دوران اگر تم نے میری ایک شرط مکمل طور پر اور اپنی پوری مرضی سے نہ مانی تو میں کل صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہی ان کاغذات پر دستخط کر کے تمہیں ابھی اسی وقت 3 بار طلاق دے کر اس گھر سے نکال کر تمہاری اس غریب اور کچی بستی میں پھینکاؤں گا۔ پھر تمہارے وہ بوڑھے اور غریب والدین اس طلاق یافتہ بیٹی کے بوجھ اور بدنامی سے جیتے جی مر جائیں گے۔ اس کی یہ خوفناک دھمکی اور طلاق کے نام نے میرے دماغ میں ایک زوردار اور قیامت خیز دھماکہ کر دیا۔ میں شدت صدمے، شدید ترین خوف اور ایک جان لیوا گھبراہٹ کے عالم میں اس کے قدموں میں گر پڑی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں نے اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر انتہائی عاجزی اور روتی ہوئی آواز میں التجا کی کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ میں تو ابھی اس گھر میں داخل ہوئی ہوں، میرا قصور کیا ہے؟ میں نے اسے واسطے دی کہ میرے غریب اور بیمار والدین اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ مر جائیں گے، لیکن کامران کے دل پر میری ان التجاؤں، میری ان آنسوؤں اور میری اس بے بسی کا ذرا برابر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک پتھر کی طرح کھڑا مجھے اپنے قدموں میں روتا ہوا دیکھتا رہا۔ پھر اس نے مجھے انتہائی بے دردی سے پیچھے کی طرف دھکیلا اور انتہائی غضبناک اور شفاق لہجے میں مجھ سے کہا کہ رونا دھونا بند کرو اور میری بات غور سے سنو، کیونکہ اس کے بعد تمہارے پاس بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور یا تو تم یہ شرط مانو گی یا پھر یہ طلاق کے کاغذات لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو کر نکلو گی۔ کامران کی اس لرزہ خیز اور ہولناک دھمکی نے میرے پورے وجود کو ایک شدید ترین اور ناقابل برداشت صدمے کی گہری اور تاریک کھائی میں دھکیل دیا۔ میں اس کے قدموں میں گری پڑی کسی ذبح ہوتی ہوئی بے زبان مخلوق کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسوں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ رہا تھا، لیکن اس شفاق اور درندہ صفت انسان کی آنکھوں میں میرے لیے ذرا برابر بھی کوئی رحم، کوئی ہمدردی یا کوئی انسانیت موجود نہیں تھی۔ اس نے مجھے انتہائی حقارت اور بے دردی کے ساتھ اپنے قدموں سے پیچھے دھکیلا، انتہائی سرد اور کرخت لہجے میں مجھ سے کہا کہ اب اپنا یہ رونا دھونا مکمل طور پر بند کرو اور اپنے کان کھول کر میری وہ شرط اور وہ بھیانک سچائی سن لو جس کے لیے تمہیں اتنی بھاری قیمت ادا کر کے
اس محل نما گھر میں لایا گیا ہے۔ کامران نے ایک گہری سانس لی۔ اس کا چہرہ مزید سخت اور بے حس ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں راشدہ، جو بظاہر بالکل صحت مند اور توانا نظر آتی ہیں، وہ دراصل پچھلے کئی سالوں سے گردوں کے انتہائی پیچیدہ اور جان لیوا اور لا علاج بیماری کا شکار ہو چکی، اور اب اس بیماری اس آخری انتہائی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے جہاں اس کے دونوں گردے مکمل طور پر نکارہ ہو چکے ہیں اور وہ موت کے بالکل دہانے پر کھڑی ہے۔ کامران نے بتایا کہ اس نے اپنی ماں کی جان بچانے کے لیے اس ملک اور دنیا کے بڑے سے بڑے اور مہنگے ترین ڈاکٹروں سے رابطہ کیا اور پانی کی طرح اپنا بے تحاشا پیسہ بہایا، لیکن تمام ماہرین نے متفقہ طور پر یہی حتمی اور آخری فیصلہ دیا کہ راشدہ کی جان بچانے کا اب صرف اور صرف ایک ہی طریقہ باقی بچا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بالکل صحت مند اور تندرست انسان اپنا ایک گردہ راشدہ کو عطیہ کرے تاکہ ایک پیچیدہ اور طویل جراحی کے ذریعے وہ گردہ راشدہ کے جسم میں منتقل کیا جا سکے اور اسے ایک نئی زندگی مل سکے۔ کامران نے انتہائی شفاقی سے مسکراتے ہوئے مزید کہا کہ ہم اتنے امیر اور بااثر لوگ ہیں، ہم پیسوں کے زور پر کوئی بھی گردہ خرید سکتے تھے، لیکن ہماری سب سے بڑی اور کٹھن مجبوری یہ تھی کہ راشدہ کے خون اور اس کی جسمانی خلیات کی ساخت اتنی پیچیدہ اور نایاب تھی کہ ہمارے تمام تر خاندانی اور قریبی رشتہ داروں میں سے کسی ایک کا بھی گردہ اس کے جسم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی ہمیں کسی بھی اسپتال یا کسی بھی ادارے سے کوئی ایسا عطیہ کرنے والا مل رہا تھا جس کے خون اور خلیات راشدہ کے جسم سے 100% ملتے ہوں۔ ہماری ساری دولت اور ہماری ساری طاقت اس ایک مجبوری کے سامنے مکمل طور پر بے بس اور ناکام ہو چکی تھی، اور موت تیزی سے میری ماں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لیکن پھر ہمارے ایک انتہائی شاطر اور ماہر خاندانی ڈاکٹر نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ ہم کسی ایسے غریب، پسماندہ اور لوارث قسم کے خاندان کی لڑکی تلاش کریں جس کا خون میری ماں سے ملتا ہو، پھر اسے پیسوں کا لالچ دے کر، اسے شادی کا جھوٹا ناٹک رچا کر، اسے قانونی طور پر اپنے گھر کی بہو بنا کر لائیں، تاکہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی قانون اور کوئی بھی محتسب ہم پر یہ شک نہ کر سکے کہ ہم نے کسی انسان کے اعضاء کی غیر قانونی خرید و فروخت کی ہے، کیونکہ ہمارے قانون میں ایک بہو اپنی ساس کو اپنی مرضی سے کوئی بھی عضو عطیہ کر سکتی ہے، اس پر کوئی تفتیش یا کوئی قانونی رکاوٹ کھڑی نہیں ہوتی۔ کامران کی یہ ہولناک اور روح فرسا داستان سن کر میرے دماغ کی تمام رگیں پھٹنے لگی۔ میرا دل اس قدر زور سے دھڑکنے لگا کہ مجھے اپنا سینہ اور اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ مجھے اچانک وہ تمام گزرے ہوئے واقعات ایک انتہائی بھیانک اور خوفناک فلم کی طرح یاد آنے لگے۔ زبیدہ کا ہمارے غریب خانے پر وہ رشتہ لے کر آنا، راشدہ کا میرے غریب والدین کو وہ پیسوں کا بھاری لفافہ دینا، وہ شادی کا سارا خرچہ اٹھانے کا جھوٹا وعدہ، پھر شادی سے پہلے میرا وہ انتہائی طویل، اذیتناک اور باریک بینی سے کیا جانے والا طبی معائنہ، یہ سب کچھ ایک انتہائی غلیظ، صفاقانہ اور شیطانی سازش کا حصہ تھا، جسے ان امیر اور درندہ صفت لوگوں نے میری معصومیت اور میری والدین کی غربت کا فائدہ اٹھا کر انتہائی مکاری کے ساتھ تیار کیا تھا۔ وہ اسپتال میں میرے خون کی شیشیاں نکالنا اور ان بڑی مشینوں میں تفصیلی جائزہ لینا
کوئی خاندانی رواج یا کوئی روایت نہیں تھی، بلکہ وہ تو میرے اعضاء، میرے گردوں اور میرے خلیات کی وہ جانچ پڑتال تھی جو راشدہ کے جسم کے ساتھ میری مطابقت کو ثابت کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ اور میری بدقسمتی دیکھیے کہ میرے غریب اور کمزور جسم کے خلیات اس امیر اور ظالم عورت کے خون کے ساتھ مکمل طور پر مل گئے تھے، اور میں ان کی اس خونی اور غلیظ سازش کا سب سے بہترین اور سب سے آسان شکار بن گئی تھی۔ کامران نے میرے اس شدید ترین صدمے اور میری پھٹی ہوئی آنکھوں کی ذرا برابر بھی کوئی پرواہ کیے بغیر اپنی بات کو انتہائی سرد مہری اور بے حسی کے ساتھ جاری رکھا۔ اس نے کہا کہ تم کوئی میری پسند یا محبت نہیں ہو، نہ ہی میں تم جیسی ایک غریب، ان پڑھ اور پسماندہ علاقے کی لڑکی کو اپنی بیوی کا درجہ دے سکتا ہوں۔ میری نظر میں تمہاری حیثیت صرف اور صرف ایک چلتے پھرتے گوشت کے لوتھڑے اور ایک اضافی گردے کی ہے، جسے میں نے تمہارے غریب اور لالچی والدین سے ایک بھاری قیمت ادا کر کے خرید لیا ہے۔ اب تمہارے پاس صرف کل صبح تک کا وقت ہے۔ میری شرط یہ ہے کہ تم کل صبح ہوتے ہی اپنی پوری مرضی، اپنے پورے ہوش و حواس اور مکمل رضامندی کے ساتھ ان قانونی کاغذات پر دستخط کرو گے، جن میں یہ درج ہے کہ تم بغیر کسی دباؤ، بغیر کسی لالچ اور محض اپنی ساس کی محبت اور ہمدردی میں اپنا ایک صحت مند گردہ انہیں عطیہ کر رہی ہے۔ اس کے فوراً بعد ہمارے ماہرین تمہیں اس ہسپتال کے خفیہ اور جدید ترین حصے میں لے جا کر وہ طویل اور آپریٹ کریں گے اور تمہارا گردہ نکال کر میری ماں کے جسم میں منتقل کر دیں گے۔ اگر تم نے خاموشی اور فرمانبرداری کے ساتھ میری یہ شرط مان لی تو میں اس طلاق نامے کو پھاڑ کر پھینک دوں گا اور تمہیں اس محل نما گھر میں ساری زندگی ایک خادمہ، ایک غلام اور ایک خاموش قیدی کی طرح رہنے کی مکمل اجازت ہوگی، جہاں تمہیں 2 وقت کا بہترین کھانا اور پہننے کو اچھے کپڑے ملتے رہیں گے۔ تمہارے غریب والدین ساری زندگی اس خوش فہمی اور اس فخر میں زندہ رہیں گے کہ ان کی بیٹی اتنے بڑے اور امیر گھرانے کی بہو بن کر راج کر رہی ہے۔ لیکن اگر تم نے ذرا برابر بھی کوئی چلاکی، کوئی بغاوت یا کوئی انکار کرنے کی کوشش کی یا میری اس شرط کو ماننے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہی ان طلاق کے کاغذات پر اپنے دستخط کر کے تمہیں اسی وقت دھکے مار کر اس گھر سے باہر نکال دوں گا اور تمہیں تمہاری اس کچی اور بدبودار بستی میں تمہارے ان غریب والدین کے منہ پر مار آؤں گا۔ پھر تم خود سوچ لو کہ جب تمہارے وہ بوڑھے اور غریب والدین شادی کے اگلے ہی صبح اپنی جوان اور کنواری بیٹی کو طلاق یافتہ حالت میں اپنے گھر کی دہلیز پر روتا ہوا دیکھیں گے تو ان کے دل پر کیا کیا مت گزرے گی۔ ان کی تو ساری عزت، ان کا سارا وقار اور ان کا سارا مان ایک ہی لمحے میں خاک میں مل جائے گا، اور وہ اس بدنامی، اس شرمندگی اور اس تانے کے بوجھ تلے جیتے جی مر جائیں گے، کیونکہ تمہارے اس غریب معاشرے میں ایک طلاق یافتہ عورت اور اس کے والدین کو لوگ کس حقارت اور کس درندگی سے دیکھتے ہیں، یہ تم مجھ سے بہت بہتر جانتی ہو۔ کامران کی یہ ہر ایک بات میرے دل پر کسی زہر بجھے اور انتہائی تیز خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ میرا سارا وجود اندر سے کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی انتہائی گہری، تاریک اور اندھی کھائی میں گرتی جا رہی ہوں، جہاں سے مجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ وہ طلاق کے کاغذات اور وہ رضامندی کے کاغذات
اس نرم اور سجے ہوئے بستر پر رکھے اور مجھے وہاں تنہا چھوڑ کر کمرے کا بھاری دروازہ باہر سے مقفل کر کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں ایک ایسی موت جیسی خاموشی اور ایسی ہولناک ویرانی چھا گئی جس نے میرے دل کو اور بھی زیادہ خوفزدہ کر دیا۔ میں اس قیمتی اور بھاری سرخ جوڑی میں ملبوس سجے ہوئے بستر پر بے جان ہو کر گر پڑی اور میرے منہ سے ایسی کربناک اور دردناک آہیں نکلنے لگی جنہیں سننے والا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میرا وہ سرخ اور قیمتی عروسی جوڑا اب مجھے کسی خونی کفن کی طرح محسوس ہو رہا، جس نے میرے پورے جسم کو جکڑ لیا۔ وہ تمام مہنگی اور اصلی سونے کے زیورات جو میرے گلے اور میرے ہاتھوں میں پہنائے گئے تھے، وہ اب مجھے غلامی کی بھاری اور گرم لوہے کی زنجیریں لگ رہے تھے جو میرے گوشت کو کاٹ رہے تھے۔ میں روتی رہی اور اپنے رب سے اس اچانک اور قیامت خیز عذاب کی وجہ پوچھتی رہی۔ میں نے سوچا کہ آخر غربت اور مفلسی کا اتنا بھیانک اور اتنا دردناک انجام کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہم غریبوں کا خون اور ہمارا گوشت ان امیروں کے لیے صرف ایک بکاؤ مال ہوتا ہے جسے وہ جب چاہیں اور جیسے چاہیں اپنی طاقت اور اپنی دولت کے زور پر خرید لیں؟ مجھے اپنے اس بوڑھے اور کمزور باپ رحیم کا وہ مسکراتا ہوا اور خوشی سے چمکتا ہوا چہرہ یاد آیا جب اس نے راشدہ کے ہاتھوں سے وہ پیسوں کا بھاری لفافہ لیا تھا۔ میرے باپ کو تو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ وہ پیسے اس کی بیٹی کی خوشیوں کے نہیں بلکہ اس کی بیٹی کے جسم کے ایک حصے اور زندگی کے سودے کے تھے۔ میری نیک دل اور صابر ماں سکینہ، جس نے مجھے سلیقہ اور شرافت سکھائی تھی، اگر اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ اس کی بیٹی کو دلہن بنا کر نہیں بلکہ ایک جانور کی طرح قربان گاہ میں لایا گیا ہے تو اس کا دل اسی وقت صدمے سے پھٹ جاتا۔ میں ساری رات اس بڑے اور پرشکوہ کمرے میں ایک زخمی اور تڑپتی ہوئی چڑیا کی طرح ادھر سے ادھر گھومتی رہی۔ میں نے کمرے کی کھڑکیاں کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ سب باہر سے انتہائی مضبوطی سے بند تھی۔ میں پوری طرح ایک ایسی سنہری اور خونی جیل میں قید ہو چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرے دماغ میں ایک شدید ترین اور جان لیوا کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف میرا وہ اپنا معصوم جسم تھا جسے میں کسی درندے کے حوالے کر کے چیر پھاڑ کا نشانہ نہیں بننے دینا چاہتی تھی، اور دوسری طرف میرے ان بوڑھے اور غریب والدین کی عزت، ان کی ناموس اور ان کی وہ ساری خوشیاں تھیں جو میری شادی سے جڑی ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی اگر میں نے کامران کی وہ صفاقانہ، وہ درندہ صفت شرط نہ مانی اور اس نے مجھے صبح ہوتے ہی طلاق دے کر میرے گھر پھینک دیا تو میرے محلے کے لوگ میری سادگی یا میری سچائی پر کبھی یقین نہیں کریں گے۔ وہ میرے والدین پر تانے کسیں گے۔ میرے غریب باپ کا وہ سفید اور باعزت سر ہمیشہ کے لیے شرم سے جھک جائے اور شاید وہ اس بے عزتی اور اس صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی جان ہی دے دیں۔ میں نے اپنے والدین کی وہ ساری زندگی کی محنت اور ان کا وہ سارا پیار یاد کیا، پھر اپنے دل پر ایک انتہائی بھاری اور ٹھنڈا پتھر رکھ لیا۔ میں نے سوچا کہ میری زندگی ویسے بھی غربت کی بھٹی میں جلنے کے لیے بنی تھی، اور اگر میرے اس جسم کا ایک حصہ کٹ جانے سے میرے بوڑھے والدین کی عزت اور ان کا مان بچ سکتا ہے تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے آنسو سوکھ چکے تھے اور میری آنکھوں میں اب صرف ایک گہری، تاریک اور بے جان سی ویرانی باقی رہ گئی تھی۔ جوں جوں رات کا اندھیرا کم ہو رہا تھا، صبح کی پہلی سفیدی ظاہر ہونے لگی تھی۔ میرا فیصلہ مزید حتمی اور مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اس سجے ہوئے بستر سے وہ طلاق کے کاغذات اٹھا کر ایک طرف پھینک دیے اور ان رضامندی کے قانونی کاغذات کو اپنے سامنے رکھا
جس سورج کی پہلی کرن نے اس کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو باہر سے دروازے کا تالا کھلنے کی آواز آئی اور کامران انتہائی سرد، سپاٹ اور ایک شکاری جیسی فاتحانہ نظروں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ دو اور مرد بھی تھے جو شاید اس اسپتال کے کارندے یا کوئی قانونی نمائندے تھے۔ کامران نے میری بکھری ہوئی اور بے جان حالت کو دیکھ کر انتہائی حقارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے پوچھا، کیا تم اپنا آخری اور حتمی فیصلہ کر لیا ہے یا میں ان طلاق کے کاغذات کو ابھی مکمل کر دوں؟ میں نے انتہائی خشک، لرزتے اور بے جان ہونٹوں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا، انتہائی کربناک اور مردہ آواز میں کہا، میں تمہاری ہر شرط ماننے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں۔ میرے جسم کا جو حصہ کاٹنا چاہتے ہو کاٹ لو، لیکن خدارا میرے والدین کی عزت کو محفوظ رہنے دو، انہیں اس بھیانک سچائی سے ہمیشہ کے لیے دور رکھو۔ یہ سن کر کامران کی آنکھوں میں شدید قسم کی چمک اور کامیابی کی خوشی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً ان قانونی نمائندوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے وہ رضامندی کے کاغذات اور ایک قلم میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اپنے کانپتے اور سرد پڑ چکے ہاتھوں سے اس قلم کو پکڑا اور کاغذات پر اپنے دستخط کر دیے، جن کے ذریعے میں نے اپنی زندگی، اپنی آزادی اور اپنا قیمتی عضو ان ظالموں کے ہاتھ انتہائی بے دردی سے بیچ دیا تھا۔ دستخط ہوتے ہی کامران کا رویہ کسی مالک کی طرح ہو گیا۔ اس نے فوراً کسی کو فون کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد مجھے اس بھاری اور قیمتی عروسی جوڑے میں ایک بند اور تاریک گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ وہ گاڑی شہر کے راستوں سے ہوتی ہوئی ایک انتہائی سنسان اور پوشیدہ علاقے میں واقع ایک جدید ترین اور نجی ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ میرے ساتھ گاڑی میں کوئی موجود نہیں تھا سوائے اس خوف کے جو میرے رگو پے میں سرایت کر چکا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی مجھے انتہائی رازداری اور عجلت کے ساتھ ایک خاص کمرے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں مجھے وہ عروسی جوڑا اتار کر اسپتال کا بے رنگ سرد لباس پہنایا گیا۔ میرے ارد گرد بہت سے ڈاکٹر اور نرسیں گھوم رہی تھیں جو مجھے کسی انسان کے بجائے صرف ایک گردے کی مشین سمجھ رہے تھے۔ مجھے ایک اور کمرے میں لے جایا گیا جہاں راشدہ ایک بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بیماری سے زرد تھا، لیکن مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بوکی اور درندہ صفت چمک ابری جس نے مجھے اندر تک لرزا دیا۔ اس نے مجھے کوئی دعا نہیں دی، کوئی پیار نہیں کیا، بلکہ صرف ڈاکٹروں کو جلدی کرنے کا اشارہ کیا۔ مجھے آپریشن کے اس انتہائی سرد اور روشن کمرے میں لایا گیا جہاں بے شمار مشینیں اور تیز دھار آلات رکھے ہوئے تھے۔ مجھے ایک دوا سنگھائی گئی اور میرا سارا شعور تاریکی میں ڈوبنے لگا۔ جب مجھے کئی گھنٹوں بعد ہوش آیا، میرے پورے جسم ایک انتہائی شدید جان لیوا اور ناقابل برداشت تکلیف اور درد تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ میرے پہلو میں ایک انتہائی گہرا اور لمبا کٹ لگا ہوا تھا جس پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم سے میری روح کا ایک حصہ نوچ کر نکال دیا گیا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، لیکن وہاں میرا کوئی ہاتھ تھامنے یا مجھے تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ کامران اور اس کا سارا خاندان راشدہ کی کامیاب آپریشن کا جشن منا رہا تھا اور مجھے اس اسپتال کے تاریک کمرے میں اکیلا اور تنہا تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ کئی دنوں کی شدید اذیت اور درد کے بعد جب مجھے واپس اس محل نما گھر میں لایا گیا، ایک ہفتہ جیسے تیسے گزرا۔ میری حیثیت اس گھر میں ایک بہو اور ایک بیوی کی بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ میں ایک ایسی غلام اور ایسی خادمہ بن چکی تھی جس کا خون اور جس کا گوشت ان امیروں کے جسم میں دوڑ رہا تھا۔ مجھے گھر کے سب سے چھوٹے تاریک کمرے میں رکھا گیا جو باورچی خانے کے بالکل ساتھ تھا، جہاں دن بھر چولہے کی تپش اور دھوئیں کا راج رہتا تھا۔ مجھ سے انتہائی سخت اور بھاری مشقت کروائی جانے لگی۔
میں اپنے اس کٹے ہوئے پہلو کے درد کو برداشت کرتی اور سارا دن ان ظالموں کی غلامی کرتی رہتی۔ مجھے صبح سویرے اٹھ کر پورے گھر کی صفائی کرنی پڑتی، ان کے مہمانوں کے لیے طرح طرح کے کھانے پکانے پڑتے۔ جب بھی میں کوئی بھاری چیز اٹھاتی تو میرے پہلو میں ایک ایسی شدید ٹیس اٹھتی کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا، میں وہیں زمین پر گر پڑتی۔ لیکن راشدہ کی طرف سے مجھے ذرا برابر بھی کوئی رعایت نہیں ملتی تھی۔ وہ اکثر مجھ پر چیختی اور کہتی کہ کام چوروں کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کامران نے کبھی مجھے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ اپنے کاروبار میں مصروف رہتا اور اکثر شہر سے باہر دوروں پر چلا جاتا۔ اس کے لیے میرا وجود بالکل ایسے تھا جیسے گھر میں پڑا ہوا کوئی پرانا اور بے جان فرنیچر ہو۔ راشدہ میرے گردے کے سارے نئی اور صحت مند زندگی گزارنے لگی۔ وہ ہر روز شام کو سج سنور کر امیر دوستوں کے ساتھ بڑی بڑی محفلوں میں جاتی اور میری اس قربانی کا کبھی بھول کر بھی ذکر تک نہ کرتی۔ جب اس کے مہمان گھر آتے، مجھے انتہائی سادے کپڑوں میں ان کے سامنے مشروبات اور کھانے پیش کرنے کا حکم دیا جاتا۔ مجھے اپنے ایک دور کی غریب رشتہ دار بتا کر میرا مذاق اڑاتی۔ میرے والدین جب مجھ سے ملنے آتے تو رحیم انتہائی محبت سے میرے لیے سستے اور میٹھے کھلونے لاتا اور سکینہ میرے چہرے کو چوم کر میری بلائیں لیتی۔ میں اپنے آنسو پی کر ان کے سامنے جھوٹی مسکراہٹ سجا لیتی اور اپنا کوئی خوبصورت سا جوڑا پہن کر ان کے سامنے آ جاتی تاکہ انہیں لگے کہ میں اس محل میں ایک شہزادی کی طرح خوش ہوں۔ میرے بوڑھے والدین کی آنکھوں میں وہ فخر اور میری ماں کے چہرے کا سکون دیکھ کر مجھے اپنی جسمانی اور روحانی کٹوتی کا ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں ان سے کہتی کہ میرے شوہر مجھے بہت پیار کرتے ہیں، میری ساس مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتی ہے۔ میری ان جھوٹی باتوں کو سن کر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے واپس اپنے کچے مکان میں چلے جاتے۔ ان کے جانے کے بعد میں دوبارہ اپنا وہ کپڑے اتار کر صندوق میں بند کر دیتی اور خادمہ والے کپڑے پہن کر جھاڑو اٹھا لیتی۔ زبیدہ بھی کبھی کبھار انعام لینے راشدہ کے پاس آتی تو مجھے دیکھ کر حیران ضرور ہوتی تھی، لیکن راشدہ کے پیسوں کی چمک اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی۔ میں نے اپنے وجود کو ایک ایسی خاموش قربان گاہ کا بھیڑ چڑھا دیا تھا جس کا علم سوائے میرے اور رب کے کسی اور کو نہیں تھا۔ یہ محل میرے لیے ایک طلائی پنجرہ بن چکا تھا جہاں کٹے ہوئے پروں والی چڑیا کی طرح سسک رہی تھی، لیکن میری خاموشی میرے اور والدین کی مسکراہٹ کی ضامن تھی، اور یہی وہ واحد سہارا تھا جس نے مجھے سفاک اور بے حس معاشرے میں زندہ لاش بن کر جینے کا حوصلہ دیا تھا۔ میں روزانہ رات کی تاریکی میں اپنے تاریک کمرے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر رب کے سامنے گڑ گڑاتی اور اس سے سوال کرتی کہ کیا غریبوں کا کوئی خدا نہیں ہوتا؟ کیا ہماری تقدیر میں صرف امیروں کی بھوک مٹانا اور ان کی زندگی کو طول دینا لکھا ہے؟ میں نے جان لیا تھا کہ غریب کا مقدر صرف قانون قربانی دینا ہے اور امیر کی دولت اور ہر قانون اور رشتے کو خرید سکتی ہے۔ میری یہ کہانی ان تمام غریب بیٹیوں کی کہانی ہے جو کسی نہ کسی شکل میں اپنے خاندان کی عزت کی خاطر ایسے سفاک سودوں کی بھیڑ چڑھ جاتی ہیں جن کی آواز ان محلوں کی اونچی دیواروں سے کبھی باہر نہیں آ پاتی۔ میں روزانہ اپنے کٹے ہوئے پہلو پر ہاتھ رکھتی اور اپنے رب سے صرف اتنی دعا مانگتی کہ میری اس خاموش قربانی کو قبول کرے اور والدین کو ہمیشہ خوش رکھے، کیونکہ اب میری زندگی کا کوئی اور مقصد باقی نہیں رہا تھا سوائے اس خاموش اور طویل اذیت کو سہنے کے جس کا اختتام صرف میری موت پر ممکن تھا۔ میں ہر روز اپنی موت کا انتظار اس امید کے ساتھ کرتی کہ شاید اگلے جہان میں مجھے کوئی ایسا انصاف مل سکے جو اس ظالم اور پیسے کے پجاری معاشرے میں مجھ جیسی غریب بے بس لڑکی کے لیے بالکل ناممکن تھا۔ ہمارے اس ظالم بے حس اور مادی معاشرے کے چہرے پر انتہائی بدنما اور کریہا داغ جو ہمیں کئی اہم اور تلخ اسباق سکھاتی ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا بنیادی سبق یہ ہے کہ والدین کو کبھی بھی غربت کی مجبوری یا کسی اچانک ملنے والی خوشی دولت کے لالچ میں آ کر اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے فیصلے
آنکھیں بند کر کے نہیں کرنے چاہیے۔ جب بھی کوئی انتہائی امیر بااثر خاندان کسی غریب گھرانے میں رشتے کی پیشکش کرے تو والدین کا یہ اولین فرض بنتا ہے کہ وہ رشتے کی گہرائی تک مکمل چھان بین کریں، ان کی اصل نیت کو اچھی طرح پرکھیں، کیونکہ اکثر اوقات ان بظاہر چمکتی ہوئی مہربانیوں اور سخاوت کے پیچھے انتہائی غلیظ اور صفاقانہ مقصد چھپے ہوتے، جیسے راشدہ اور کامران نے ذاتی مفاد اور گردے کے حصول کے لیے شادی کا جھوٹا اور گھنونا کھیل رچایا۔ دوسرا بڑا سبق یہ ہے کہ اس فانی دنیا میں بے تحاشا دولت اور طاقت کا نشہ انسان کو اس قدر اندھا کر دیتا ہے اور ظالم بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے حقیر فائدے کے لیے کسی بھی غریب اور بے بس انسان کی زندگی، اس کی عزت اور اس کے قیمتی جذبات کو انتہائی بے دردی سے کچلنے میں ذرا برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ امیر اور طاقتور طبقہ غریبوں کو صرف استعمال کی بے جان چیز سمجھتا ہے جنہیں من مرضی سے خریدا اور بیچا جا سکتا ہے۔ تیسرا اہم اور رلا دینے والا سبق بیٹیوں کی عظیم اور خاموش قربانی کے حوالے سے، جو وہ اپنے والدین کی عزت، ان کے سفید لباس کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے خوشی سے دیتی ہیں۔ عائشہ نے اپنی جان اور اپنے معصوم جسم کے ایک حصے کی قربانی دے کر یہ ثابت کیا کہ فرما بردار بیٹیاں اپنے بوڑھے والدین کے وقار کی خاطر اپنی پوری زندگی ہنستے ہوئے جہنم میں گزار سکتی ہیں، لیکن یہ ہمارے معاشرے کا انتہائی افسوسناک المیہ ہے کہ ان کی خاموش قربانی کی کوئی قدر نہیں کی جاتی۔ یہ داستان ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ معاشرے میں رشتے کروانے والوں پر بھی کبھی اندھا اور مکمل اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زبیدہ جیسی لالچی عورتیں چند حقیر پیسوں کی خاطر غریب معصوم لڑکیوں کو درندوں کے آگے ڈال دیتی ہیں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا